الحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه فإنه من العوارض وقد يقال إنما به الشيء هو باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار تشخصه هوية ومع قطع النظر عن ذلك ماهية والشيء عندنا هو الموجود والثبوت والتحقق والوجود والكون والباطن مترادفة معناه بديهي التصور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال آل الحق حقائق الاشیاء ثابتہ. یہ پہلا جملہ حقائق الاشیاء ثابتہ پہلا حکم والعلم بہا متحقق یہ دوسرا دعویٰ. ٹھیک ہے. دوسرا حکم. پہلا حکم یہ ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتہ اشیاء کے حقائق ثابت ہیں. کیا؟ اشیاء کے حقائق ثابت ہیں. یہ پہلا حکم اور پہلا دعویٰ. ذہن میں رکھیں کہ جو قضیہ ہے اس کی معرفت موضوع اور معمول میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. موضوع ہے حقائق الاشیاء اور معمول ہے ثابتہ. موضوع کیا ہے؟ معمول ہے ثابتہ. تو جو موضوع ہے حقائق الاشیاء پھر یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. تو یوں حقائق کی معرفت بھی ضروری ہے اور اشیاء کی معرفت بھی ضروری ہے. بات ہے یہ ذہن میں. تو یعنی یہاں پر جزاک اللہ تین جو ہے وہ امور ہیں جن کو بیان کیا جائے گا. ایک حقائق، ایک اشیاء اور ایک ثابتہ. ایک حقائق، ایک اشیاء اور ایک ثابتہ. بات ہے یہ ذہن میں. یہ آگے جو گفتگو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس کے لیے یہ تمہیدی تقریر ہے اور ربط کی تقریر ہے. بات سمجھے؟ چونکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ قضیہ ہے موجبہ اور قضیہ کی معرفت موضوع معمول میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. موضوع حقائق الاشیاء، معمول ہے ثابتہ. تو حقائق الاشیاء کی وضاحت بھی ضروری ہے اور ثابتہ کی وضاحت بھی ضروری ہے. پھر جو موضوع ہے وہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی مرکب ہے نا، تو مرکب کی معرفت مفردات کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. تو مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہے. مضاف حقائق، مضاف الیہ ہے اشیاء. مضاف حقائق، مضاف الیہ ہے اشیاء. تو یہاں پھر اب تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے. ایک حقائق، ایک اشیاء اور ایک ثابتہ. اتنی بات آپ سمجھے. تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ بالترتیب تینوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پہلے حقائق کے بارے میں، پھر اشیاء کے بارے میں، پھر ثابتہ کے بارے میں. اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. پھر آپ دیکھیں حقائق ہے جمع، ایسا نہیں ہے؟ کس کی؟ حقیقت کی. حقائق جمع ہے حقیقت کی. جب حقائق جمع ہے حقیقت کی تو ذہن میں رکھیں کہ اب جمع کی معرفت موقوف ہوتی ہے مفرد کی معرفت پر، اس لیے مفرد کی وضاحت کر رہے ہیں. ماتن نے کہا حقائق، شارح نے کہا حقیقت. اپنی جگہ اعتراض آپ کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی متن میں حقائق ہے، اس کی وضاحت مطلوب ہے، تو ان کو چاہیے تھا حقائق کی وضاحت کرتے نہ کہ حقیقت کی وضاحت کرتے. مصنف نے حقیقت تو کہا نہیں جس کی آپ وضاحت کر رہے ہیں، مصنف نے حقائق کہا ہے. توجہ ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو بتا دیا کہ مصنف نے جمع کا اطلاق کیا ہے اور جمع کی جو معرفت ہے وہ مفرد کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. ماتن نے حقائق کہا ہے تو وہ جمع ہے. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے مفرد کی وضاحت کرتے ہیں. بھئی حقیقت کس کو کہا جاتا ہے؟ توجہ ہے؟ حقیقت کس کو کہا جاتا ہے؟ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں حقیقت کی. اتنی بات سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. مزید آپ یہاں پر خارجی طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ایک ہے ماہیت اور ایک ہے حقیقت اور ایک ہے ہویت. کیا؟ ان میں سے جو تینوں ہیں، ماہیت ہو، حقیقت ہو یا ہویت ہو، ان تینوں کے ایک سے زائد اطلاقات ہیں.
بعض اطلاقات میں سے ان میں سے بعض آپس میں جمع بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. ماہیت کا ایک اطلاق کیا ہے؟ ماہیت کا ایک اطلاق یہ ہے کہ ما ہوا کے جواب میں جو واقع ہو، ما ہوا کے ذریعے سوال ہو، اس کے جواب میں جو واقع ہو وہ ماہیت ہے. بات سمجھے؟ اور ایک ماہیت کے معنی ہے ما بہ شیء ہوا ہوا. کیا؟ اس کی مزید وضاحت وہاں کرتے ہیں نا جو متن میں کتاب میں آ رہا ہے، تو پھر وہاں پر بتاؤں گا ما بہ شیء ہوا ہوا ترکیب کا مطلب کیا ہے اور اس کی مزید وضاحت کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ماہیت کے دوسرے معنی ہے ما بہ شیء ہوا ہوا. ماہیت کے تیسرے معنی ہے کہ الامر الکلی الحاصل فی العقل من حیث هو امر معقول بدون الاعتبار الخارجی. سمجھے؟ الامر الکلی من حیث هو حاصل من حیث هو امر کلی معقول بدون الاعتبار الخارجی. وہ امر کلی اس حیثیت سے کہ وہ امر کلی ہے، اس حیثیت سے کہ وہ حاصل فی العقل ہے بغیر امر خارجی کے اعتبار کے. بات سمجھے؟ تو ماہیت کے تین اطلاقات ہوئے. ایک ما ہوا کے جواب میں جو واقع ہو وہ ماہیت ہے، دوسرا کہ ما بہ شیء ہوا ہوا یہ ماہیت ہے، اور تیسرا کیا ہے الامر الکلی الذی یحصل من حیث ہوا امر کلی من حیث ہوا امر کلی معقول بدون الاعتبار الخارجی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ تین معنی ہو گئے ماہیت کے. اس کے بعد ہے حقیقت. حقیقت کے دو اطلاقات ہیں. ایک تو ماہیت کے مترادف، ایک تو ماہیت کے ہم معنی. پھر مترادف ہونے اور مساوی ہونے میں اختلاف ہے. توجہ ہے؟ مترادف ہونے میں اور مساوی ہونے میں اختلاف ہے. ایک رائے کے مطابق حقیقت اور ماہیت میں ترادف ہے، مفہوم میں اتحاد ہے. سمجھے بات کو؟ ایک رائے ہے کہ نہیں ترادف تو نہیں ہے، مساوات ہے. اس مساوات والے احتمال کو ترجیح دی گئی ہے حقیقت اس کے ہم معنی کس کے؟ ماہیت کے ہم معنی نہ کہیں بلکہ یوں کہیں کہ اس کے ساتھ متحد ہے، اس کے قریب المعنی ہے. لیکن ترادف کے لحاظ سے تصاوی کے لحاظ سے مصداق میں متحد ہے. بعض نے کہا ترادف کے لحاظ سے اور بعض نے کہا نہیں، صرف تساوی ان دونوں میں، تساوی فی الصدق کے ترادف نہیں. بات سمجھے؟ حقیقت کے ایک معنی یہ ہے، ایک یہ ہے کہ ما بہ شیء ہوا ہوا بے اعتبار تحقق ہی، بے اعتبار تحقق. ٹھیک ہے نا؟ تحقق ملحوظ ہے. سمجھے بات؟ یہ حقیقت کے دوسرے معنی ہے. توجہ ہے؟ ہویت کے بھی ایک سے زائد اطلاقات ہیں. ایک ہویت کا اطلاق کیا جاتا ہے ماہیت مشخصہ پر. کس پہ؟ ماہیت مشخصہ پر. اور دوسرا ہے وجود خارجی، یہ بھی ہویت کہلاتا ہے. اور تیسرا ہے تشخص. تو جو ہے تشخص، ماہیت مشخصہ تو وہ ماہیت ہے نا، سمجھے؟ دوسرا وجود خارجی، تیسرا تشخص. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا ایک ہے ماہیت اور ایک ہے حقیقت اور ایک ہے ہویت. ان میں سے ہر ایک کے ایک سے زائد اطلاقات ہیں. ماہیت کے 3 اطلاقات آپ کو بتائے ہیں، حقیقت کے 2 اطلاقات اور ہویت کے 3 اطلاقات. بات ہے ذہن میں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، ایک تو یہ ہے یہ قریب قریب مفاہیم والے اور قریب قریب کے ہے وہ مصداق والے. سمجھے بات کو؟ مراتب ہیں. مرتبہ اولا ماہیت، ثانیہ حقیقت، ثالثہ ہویت. ایک ہی شے کے 3 مراتب. مرتبہ اولا ماہیت، ثانیہ حقیقت، ثالثہ ہویت. بات سمجھے؟ ایک تو مراتب میں قرب ہے، ایک ہی شے کے 3 مراتب. دوسرا بعض مقامات پر بعض معنی کے لحاظ سے ان میں کیا پایا جا رہا ہے؟ تصادق پایا جا رہا ہے. اس وجہ سے انہوں نے حقیقت کے ساتھ ماہیت کی بھی وضاحت کی ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے سوال اور جواب کے بغیر تقریر کر دی، اور سوال جواب کے ساتھ بھی آپ تقریر کر سکتے ہیں. سوال یہ تھا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے حقائق بولا، شارح حقیقت کی تعریف کر رہا ہے، تو اس کا جواب آپ کو دے دیا کہ جمع کی معرفت مفرد کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے مفرد کی وضاحت کی ہے. اس پر دوسرا سوال آپ یہ کریں، دوسرا سوال یہ کریں
کہ بھئی حقیقت کے ساتھ، حقیقت تو متن میں موجود ہے، ماہیت تو موجود نہیں ہے، حقیقت تو موجود ہے، ماہیت موجود نہیں ہے، تو اب حقیقت کے ساتھ ماہیت کی وضاحت کیوں کر رہے ہیں؟ شارح کا کام ہے نا متن کی وضاحت، متن میں ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ شرح میں اس ماہیت کی وضاحت کو کیوں لے کر آئے؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس کے جواب سے پہلے یہ جملے جو ہے بطور تمہید ذکر کر دیں، حقیقت اور ماہیت اور ہویت ان کے جو معنی ہیں، یہ تمہید میں آگے۔ اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ اصل میں شے کے ایک ہی شے کے 3 مراتب، مرتبہ ماہیت، مرتبہ حقیقت اور مرتبہ ہویت۔ چونکہ یہ ایک ہی شے کے 3 مراتب ہیں، مرتبہ حقیقت کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں، تو اسی شے کے جو 2 اور مراتب ہیں جو قریب قریب ہیں، اس لیے انہوں نے ساتھ ماہیت اور ہویت کی وضاحت بھی کر دی۔ تو جو ہے مقصود حقیقت کی تھی، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، الاشیاء تعرف بازدادها، الاشیاء تعرف بمتعلقاتها، الاشیاء تعرف باشباہها، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ اس لحاظ سے انہوں نے ان کی تعریف کر دی، بات سمجھے؟ اور دوسری وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی کہ بھئی بعض اطلاقات میں یہ ایک جیسے ہیں، یکساں ہیں، تعریف کرنی تھی حقیقت کی، لیکن حقیقت اور ماہیت کبھی اطلاق میں یکساں ہوتے ہیں۔ جب اطلاق میں یکساں ہوتے ہیں تو اس لیے کیا کیے انہوں نے بعض اطلاقات میں یکسانیت تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ ہم کیا کر دیں، ہم حقیقت کے ساتھ ماہیت کی وضاحت کر دیں۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال انہوں نے ایک سوال آپ اور کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، حقیقت الشیء، مضاف ہے حقیقت، مضاف کیا ہے؟ حقیقت۔ تو حقیقت کی وضاحت ہونی چاہیے، اس کو روکے۔